بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی زندگی پر ایمان، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، جو اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، جو اصل میں اس پورے پیغام کی بنیاد ہے، اس کے اوتھینٹک ہونے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا جو ذریعہ ہے، جو اصل اس کی سورس ہے۔ نبوت و رسالت پر ایمان اس کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ دعوت اصل میں ہے کیا؟ یہ انسان کو کس حقیقت کو ماننے کی دعوت دیتی ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو اس میں جو بات اصل میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، پورے قرآن مجید میں یہی بات ہے کہ جو نمایاں ہے کہ اے انسانوں، تمہاری یہ موجودہ زندگی جس کے تجربے سے تم گزر رہے ہو، یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک اور زندگی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس میں تمہاری موجودہ زندگی کی کارکردگی، پرفارمنس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ تم آخرت کی اس زندگی میں، کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے۔ آخرت کی زندگی پر ایمان، آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی اصل دعوت ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن مجید اپنی دعوت ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جو بات ماننے کے لیے کہی جا رہی ہے وہ بات اپنے دلائل رکھتی ہے، اس کو ماننا عقلی طور پر ضروری ہے، وہ نہایت ریشنل بات ہے۔ اگر اس کے دلائل کو سمجھا جائے تو اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آخرت کی زندگی پر ایمان اصل میں وہ ایمان ہے کہ جو اصل میں گیم چینجر ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کو بدل جانا چاہیے۔ جب انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ موجودہ زندگی تو اصل میں محض ایک امتحان ہے، اصل زندگی تو وہ ہے کہ جو موت کے بعد، قیامت کے بعد شروع ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو یہ احساس اگر واقعی انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو اس کے بعد انسان اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے استعمال کرے گا، اس کو اس کے لیے ایڈجسٹ کرے گا، اس کے مطابق رویہ اختیار کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی کو، آخرت کی زندگی کو ہم کیوں مانیں؟ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی سے متعلق 4 سوالات ہیں کہ قرآن مجید نے جن کو بیان کیا ہے، اور تفصیل سے یا اختصار کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ جواب دیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ آخرت کی زندگی کیوں ہونی چاہیے، why۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کا ہونا ممکن کیسے ہے، how۔ تیسرا یہ کہ آخرت کی زندگی کب ہوگی، when۔ اور چوتھا آخرت کی زندگی کہاں ہوگی، where۔ why، how، when and where۔ یہ 4 سوالات ہیں کہ جو آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گے کہ ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ
آخری دو سوالات کو تو بس سرسری طور پر بیان کر کے کچھ جواب دے دیا گیا ہے۔ پہلے دو سوالات ہی ہیں کہ جو اصل سوالات ہیں۔ آخرت کی زندگی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ معلوم ہوتا ہے سب سے اہم سوال ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا، آخرت کی زندگی ممکن کیسے ہے؟ اگر ہونی چاہیے بھی تو بھائی اس کو ممکن بھی تو ہونا چاہیے۔ تو پہلا سوال لیتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کیوں ہونی چاہیے؟ اس کا جواب جب ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی بے معنی ہوگی، بے مقصد ہوگی، اس کا سرے سے کوئی جواز تک ہی نہیں ہوگا اگر آخرت کی زندگی کو نہ مانا جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اللہ پر ایمان اگر انسان واقعی لایا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ انسان آخرت کو مانے۔ آخرت کی زندگی کو مانے بغیر اللہ پر ایمان نہ صرف یہ کہ نامکمل ہے، بیکار ہے، بے تکا ہے۔ تو آئیے ان دونوں جوابات کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیسے ان کو بیان کیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے بغیر بے معنی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے اصولی طور پر بیان کیا ہے، ایک آپ کہیے کلیے، ایک پرنسپل کے طور پر۔ سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اسے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو، نتیجے تک پہنچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے ڈیزائن میں اللہ نے اس اصول کو امپلیمنٹ کیا ہے، کار فرما کیا ہے کہ یہاں جو شے بھی ہو وہ اپنے جوڑے کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس کی مثالیں قرآن مجید نے بیان کی کہ اگر اس دنیا میں ہم رات کا تجربہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دن بھی ہے۔ دن میں انسان کام کرتا ہے، روشنی میں تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو رات کے اندھیرے میں اس کو سکون ملتا ہے، وہ آرام کرتا ہے۔ اس دنیا میں اگر زمین ہے تو آسمان بھی ہے۔ زمین میں انسان فصلوں کے لیے بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن جب تک کہ آسمان کے سورج کی روشنی نہ پڑے اور آسمان سے بارش نہ برسے تو زمین کی یہ رویدگی، اس کا یہ پوٹینشل اپنا کمال نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح سے جانوروں میں، حیوانات میں، پودوں میں، نباتات میں، انسانوں میں، ہر ایک میں جوڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جوڑے اس نے اور مقاصد کے علاوہ جس مقصد کے لیے بنائے وہ یہ ہے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیا نصیحت حاصل کرو؟ یہ نصیحت حاصل کرو کہ جیسے اس دنیا میں جوڑوں میں سے ہر جوڑے کا ایک پارٹنر اپنے اندر بعض خوبیاں رکھتا ہے اور بعض خامیاں رکھتا ہے۔ اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ اس کا پارٹنر دور کرتا ہے، اور اس پارٹنر کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ پہلا پارٹنر اس کو کور کرتا ہے، کمپنسیٹ کرتا ہے۔ یوں دونوں مل کر ایک حقیقت کو، مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ رات اور دن، زمین اور آسمان،
مرد اور عورت اور ہر طرح کے اور جوڑوں میں یہی اصول کار فرما ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس دنیا کی زندگی میں جس کو تم گزار رہے ہو اور جس کو تم بہت چاہتے ہو، اس پر غور کرو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ دنیا کی زندگی بھی اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اپنے اندر بعض واضح خامیاں رکھتی ہے، جن خامیوں کے ہوتے ہوئے اسے بہرحال ایک اور پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا وہ جوڑا آخرت کی زندگی ہے، جو اگر نہ ہو تو پھر یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے، بے معنی ہے، یہ بے تکی ہے، یہ زیادتی ہے۔ دنیا کی زندگی کی وہ کیا خامیاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آخرت کی زندگی کا ہونا عقلاً ضروری ہے، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انصاف نہیں ہے، یعنی انسان اس زندگی میں اس احساس کو لے کے آتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، وہ لازم ہے، ہر شخص اس کا تقاضا کرتا ہے، ہر شخص اس کا احساس رکھتا ہے، مگر دنیا میں انصاف کم ہی ہوتا ہے، اکثر ناانصافی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ دنیا میں انسانوں کو جو آزادی ملی ہے وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں۔ دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اس دنیا میں انصاف کے لیے جس معلومات کی ضرورت ہے وہ معلومات ہے ہی نہیں، یعنی نامکمل ہے۔ تیسرا یہ بھی کہ آپ بہت زیادہ انصاف کرنے والے بن بھی جائیں اور ساری کی ساری معلومات آپ کو میسر ہو بھی جائے تو بھائی پھر بھی کہاں انصاف ہوگا، اس لیے کہ اس دنیا میں تو ناانصافی اس کی جڑوں میں ہے، انہیرنٹ ہے۔ کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے بچہ، کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بری صحت کے ساتھ جیتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی بیوقوف ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ انصاف تو نہیں ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ناانصافی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اس زندگی میں ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے جب آپ کچھ زندگی گزار لیتے ہیں کہ اس میں یا تو ماضی کے غم ہیں یا مستقبل کے اندیشے ہیں، یا تو پچھتاوے ہیں یا خوف ہے۔ ایک زندگی گزارنے کے بعد آدمی کو ماضی کی زندگی یاد آتی ہے، غم ہوتا ہے اس کے اوپر طاری، پچھتاوے ہوتے ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں، یوں کیوں ہو گیا، اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا۔ مستقبل کا خوف ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے، زندگی بچے گی نہیں بچے گی، بچ گئی تو کیسے جئیں گے، دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ سو آدمی وقتی طور پر خوش تو ہوتا ہے، خوش ہونے کے لیے جتن بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان اصل میں یا ماضی کے غم، پچھتاووں یا مستقبل کے اندیشوں، خوف میں وقت گزارتا ہے، مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا مسئلہ دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، شاباش دیتا ہے، برائی پر ٹوکتا ہے، کوڑتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر کی آواز اصل میں اس کا تقاضا کر رہی ہے کہ دنیا اس آواز کے مطابق چلے،
دنیا اس ضمیر کی آواز کے مطابق نہیں چلتی. دنیا میں اکثر و بیشتر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کھٹکتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں، بے چین کرتی ہیں، اس کا ضمیر اس پر احتجاج کرتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ایک اور مسئلہ، شاید سب سے بڑا مسئلہ، یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ چیز ہے کہ جس کو انسان قبول نہیں کرتا. حقیقت ہے مگر قبول نہیں کرتا، اور وہ ہے موت. ہم سب کو اس دنیا میں اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے. یہ ہم سے چھن جائے گی اور ہمیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے. نہ ہم اپنے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں موت آئے، نہ ہم اپنوں کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ان کو موت آئے. یہ عجیب بات ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. موت ہمیشہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے. انسان جب کسی کی موت پر غمزدہ ہوتا ہے تو وہ گویا کہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. عجیب بات ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ہمیشہ کی زندگی کی خواہش لے کے آئے ہیں، ایک بہت اسٹرانگ یرننگ لے کے آئے ہیں، مگر ہمیشہ کی زندگی اس دنیا میں میسر نہیں آئے گی. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس کو تم بہت چاہتے ہو، جس کو اللہ نے بہت خوشنما، رنگین اور انسان کے لیے رہنے کے لیے ممکن بنایا ہے، سازگار بنایا ہے، اس دنیا کی زندگی کی ان خامیوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی کے بغیر یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی میں ناانصافی کا جواب آخرت کی زندگی کا انصاف ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم، سورہ نمبر 68 کی آیات نمبر 35 اور 36، 35 اور 36 میں فرمایا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ موت کے بعد زندگی نہیں آئے گی؟ تو پھر کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یعنی تم یہ کیسے گمان کر رہے ہو کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کو کہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اور وہ کہ جو برے ہیں، بد ہیں، نافرمان ہیں، موت کے بعد دونوں کو ختم کر کے قبرستان میں دفن کر کے سارے اس سلسلے کو ختم کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم کیسے سوچتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ انسانی عقل اور ضمیر کو بیدار کر کے سوال پوچھتا ہے، یہ تم ہمارے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہو کہ ہم اتنی بڑی ناانصافی کریں کہ جو اچھے ہیں اور جو برے ہیں دونوں کو برابر کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا صلہ اور بروں کو ان کی برائی کا انجام دیکھنا ہوگا. اس کے بعد دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی میں ماضی کے غم ہیں یا مستقبل کے اندیشے ہیں. قرآن مجید نے جب یہ بات بیان کی کہ آخرت کی زندگی میں وہ لوگ کہ جو کامیاب ہوں گے ان کو جنت میں کیا ملے گا، تو اس کے جواب میں قرآن مجید نے بتایا کہ جنت میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ماضی کے بارے میں غمگین ہوں گے. یعنی یہ جو دنیا کی زندگی کی خامی ہے، یعنی ماضی کا غم اور مستقبل کا اندیشہ، یہ دونوں ختم کر دیے جائیں گے. مستقبل ان کا روشن ہوگا، ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، اور
ماضی کی زندگی میں جو کارکردگی وہ دکھا کے آئے ہوں گے اس پر ان کو کامیابی ملے گی، ان کے اپنے جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی انسان نے، اگر وہ بھی کامیاب ہوں گے تو وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر وہ ناکام ہوں گے تو ان کی میموری محو کر دی جائے گی، ان کے اندر ان کے بارے میں غم کو ختم کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز، انسان اس دنیا کی زندگی میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا ضمیر یہاں مطمئن نہیں ہے، اور ضمیر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آواز ہے کہ جو آواز اس کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا اس کے مطابق چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل میں قیامت کا دن آئے گا ہی اس لیے کہ انسان کے اندر کی ضمیر کی آواز کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں جو سورہ نمبر 75 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ضمیر کی گواہی دے کر اس کو ایک ایویڈنس پروف کے طور پر پیش کر کے کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر، یہ ہیومن کانشنس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی آواز کو پورا کیا جائے، اس کی آواز کو رسپیکٹ ملے، اور یہ احترام، عزت، رسپیکٹ اس کو آخرت میں ملے گی۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، ان انکار کرنے والوں کی بات درست نہیں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں قیامت کے دن کو۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، ان کی بات ہرگز درست نہیں، میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں نفس ملامت گر کو، ضمیر کو، ہیومن کانشنس کو، کہ قیامت آ کے رہے گی۔ یعنی یہ انسان کے اندر کا ضمیر قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ ضمیر جب تک زندہ ہے، قیامت کی ضرورت زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہی کے طور پر پیش کیا۔ چوتھا مسئلہ جو اس دنیا کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، موت، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ آخرت کی زندگی میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ناقابل قبول واقعہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہرحال ٹیمپرری ہے، نامکمل ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنی تھی۔ تو یہاں موت کا ایک مرحلہ ہے کہ جس سے انسان گزرتا ہے، آخرت میں وہ مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید بار بار جب جنت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے، تو ایک بات بیان کرتا ہے، خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بیان میں تو مزید تاکید کے طور پر بعض اوقات ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ابد تک۔ یہ زندگی جو اپنے اندر اس حقیقت کی ایک بہت واضح ایک احساس لے کر آئی ہے کہ اس کو ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی کہ آخرت کی زندگی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے بغیر بے معنی ہے، نامکمل ہے۔ دوسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ آخرت کی زندگی ہونی ضروری ہے اگر انسان اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ آخرت کو ماننا، اللہ پر ایمان کو صحیح طور پر اپنے ذہن دل میں رکھنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان، ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں، اصل میں اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی صفات پر ایمان ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ کی یہ صفات اگر واقعی موجود ہیں اور مکمل ہیں تو پھر آخرت کی زندگی لازماً ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کی صفت انصاف کی، قسط کی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط،
قسط کو نافذ کرنے والا ہے، گویا کہ انصاف پر کھڑا ہے، انصاف کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس کے لیے قابل قبول نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کی زندگی ہوگی اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہی آیت جو میں پہلے بیان کر چکا، اس کو اگر میں دہراؤں، سورہ قلم کی افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا پھر تمہارا خیال ہے کہ ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر لیں گے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے یہ فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم انصاف کرنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم آخرت کا دن لائیں جس میں یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس دنیا میں تو فرما بردار مسلم اور نافرمان مجرم دونوں ایک ہی طرح لگتے ہیں، دونوں دنیا میں رہ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں یا پریشان ہیں، مگر دونوں کے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حکیم ہے تو پھر اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ اس دنیا کی زندگی اپنے تمام تر ناانصافیوں، مشکلات، پریشانیوں کے ساتھ کسی حکیم کا کارخانہ نہیں لگتا۔ حکیم تو وہ ہوتا ہے، سمجھدار تو وہ ہوتا ہے، وائز تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے فیصلوں میں وزڈم نظر آتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جیسے کہ یہ چل رہی ہے، وزڈم کے کچھ اشارات یقیناً ہیں، بڑے نمایاں ہیں، مگر اوور آل اس کی اسکیم میں وزڈم کا ایک سیریس فقدان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو ایسے بیان کیا کہ سوال اٹھایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم بس اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے؟ سو فرمایا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 ہے، 23، اس کی آیات نمبر ہیں 115 اور 116۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ از دیٹ واٹ یو تھنک؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا اقتدار بہت ہی بلند باعزت ہے۔ اس کے ہاں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ناقابل فہم ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے بس یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، کہ بنا تو دیا ہے، جان دے دی، دنیا دے دی، اس میں بہت سی چیزیں تمہاری ضرورت کی پوری کر دیں اور کہا جاؤ اب جو مرضی کرو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان ایک بدگمانی ہے۔ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، چنانچہ ایک آخرت ہوگی۔ اسی طرح سے فرمایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ سورہ الانبیاء ہے، اس کی جو سورہ نمبر 21 ہے، اس کی آیات 16 اور 17 ہے۔ ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے، کھیل کود کرتے ہوئے، یہ مقصد نہیں تھا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کوئی کھیل کود کرنے کا ارادہ ہمارا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو کہیں اپنے قریب میں کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کو یہ کرنا ہی تھا۔ یعنی یہ کوئی کھیل کود کا طریقہ ہے کہ دنیا میں انسان بنائے جائیں جن میں سے بعض دوسروں پر ظلم کریں، اور بادشاہ حقیقی بیٹھ کے دور اس کا نظارہ کرے اور اس کے بارے میں کوئی سرے سے اسے کوئی تردد نہ ہو، وہ بودر نہ کرے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ کھیل کود کے
کے لیے نہیں پیدا کیا. اس کا ایک بڑا گہرا مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے اس لیے آخرت ہوگی. چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام شکر تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی اس کے رحمان و رحیم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ الانعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12 میں یوں بیان فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. یعنی وہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں رحم کروں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ لازماً تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ البتہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ رب ہے، اور رب ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے. رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے، اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ کیا رحمت ہوئی کہ لوگ ستائے جا رہے ہیں بغیر کسی قصور کے، کچھ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اور اس کے اندر رحمت ہے. رحمت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں کہیں زیادتی ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے لیے درد، کنسرن ہو. تو خدا تعالیٰ کیا بہت کنسرن ہے، اس لیے وہ آخرت برپا کرے گا. میں نے گزارش کی کہ وہ پالنے والا ہے، پرووائیڈر ہے، اس کے ہاں پروویڈنس ہے، وہ رب ہے. چنانچہ آخرت ہوگی. اس کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 میں 78 میں آیات نمبر 6 سے لے کے 17 تک فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو ہموار نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں رکھا کہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہے، جیسے ٹینٹس قائم رہتے ہیں میخوں کے ساتھ. وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑا جوڑا نہیں بنایا تاکہ تم مل کر ایک خاندان بنا کے زندگی گزارو. وجعلنا نومکم سباتا، اور کیا تم کو تمہاری نیند، تمہاری تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور کیا ہم نے رات کو ڈھانک دینے والے لباس کی مانند نہیں بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور کیا ہم نے دن کو معیشت کی تگ و دو، جد و جہد کے لیے موضوع نہیں بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور کیا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان ایک مضبوط چھت کی مانند نہیں بنائے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور کیا سورج کو ایک چمکتا ہوا روشن ایک تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ نہیں بنایا، چراغ نہیں بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے آسمان سے موسلا دھار پانی نہیں برسایا بادلوں کے ذریعے سے. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے غلہ اور باغات. وجنات الفافا، اور گھنے باغ. ان یوم الفصل کان میقاتا، جب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ جان لو کہ فیصلے کا دن آ کے رہے گا، اس کا آنا طے ہو چکا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ سب کچھ پرووائیڈ کر رہا ہے، تمہیں یہ ساری سہولتیں فراہم کر رہا ہے، تو پھر وہ ان سہولتوں کے بارے میں تم سے سوال بھی کرے گا. وہی بات ہے جس کو اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں بیان کیا آخر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
پھر لازماً وہ تم سے پوچھے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. جو نعمتیں اس نے تمہیں دنیا کی زندگی میں دیں، وہ ان کے بارے میں تم سے لازماً سوال کرے گا کہ تم نے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا. اس لیے کہ یہ تو تمہارے فطرت میں، تمہاری نیچر میں ہے کہ تم اگر کسی کو سہولت دیتے ہو، کوئی ملازم رکھتے ہو، اس کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہو، تو پھر اس سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہو. جس کو جتنا دیتے ہو، جس کی تنخواہ جتنی بڑھاتے ہو، اس سے پھر اتنی ہی جواب دہی لیتے ہو، کرتے ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو یہ سب کچھ تمہارے رب نے دیا اور پھر تم سے وہ پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ گویا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو نا، تو پھر تمہیں آخرت کو ماننا ہے. اس لیے کہ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اللہ تو رب ہے، پالنے والا ہے. تو ان تمام صفات کو اگر تم مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان صفات کا لازمی نتیجہ نکلنے والا ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی. اس کے بعد دوسرا سوال. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کیوں ہونی چاہیے. میں نے گزارش کی کہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے بغیر دنیا کی زندگی نامکمل ہے اور اللہ کو بھی نہیں مانا جا سکتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی اصل میں دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا فزیکل مینیفیسٹیشن، یعنی یہ ہو جائے فزیکلی، پریکٹیکلی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے ہونے کے بعد حساب کتاب کیسے ہوگا؟ انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے سوال کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بیان کیا. یعنی قرآن مجید میں ایسا نہیں ہوتا کہ سوالات اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، بلکہ کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا یہ سوال نقل کیا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آئے. اللہ نے ان لوگوں کے اس سوال کو جیسے بیان کیا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے. ہم عام طور پر جب اپنے مخالفین کی بات بیان کرتے ہیں تو اس کو اتنے برے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال میں، موقف میں کوئی جان ہی نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہماری بددیانتی ہوتی ہے. ہم چونکہ اپنے مد مقابل نقطہ نظر کے مخالف ہوتے ہیں تو اس کو اتنے بھونڈے طریقے سے، بلکہ افسوس یہ ہے کہ دیندار لوگ بھی اس کو جان بوجھ کر بگاڑ کے ایسے پیش کرتے ہیں کہ سننے والا کہے یار واقعی تو بہت ہی بیکار بات ہے. قرآن مجید اللہ کے کلام نے ان سوالوں کو کہ جو کفار نے، منکرین نے کیے، خود ان کی زبان میں، بلکہ مجھے اجازت دیجیے ان سے بھی بہتر زبان میں، زوردار طریقے سے بیان کیے اور قرآن مجید میں ان کو نقل کر دیا. آپ ظاہر کہیں گے کیوں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ مخالف کی بات کو خود اس کی زبان اور دلائل کے ساتھ پیش کریں گے تو اس کا بڑا خدشہ ہے کہ آپ کے سننے والے ان کی بات مان لیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بے ایمانی کرتے ہیں کہ دوسروں کی بات پوری طرح سے بیان نہیں کرتے اور اپنے سننے والوں کو روکتے ہیں کہ نہیں تم نے ان کی بات نہیں سننی، وہ گمراہ ہیں. یعنی یہ بے ایمانی ہوتی ہے ہمارے مذہب کی دنیا میں. اللہ تعالیٰ اس کے برعکس، اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ کفار کے جو آخرت کا انکار کر رہے تھے، ان کے انکار کو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں بیان کیا. چنانچہ یہ
سورہ سبا ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 7 ہے. سورہ سبا ہے سورہ نمبر 34. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں، يُنَبِّئُكُمْ، جو تم کو یہ بتا رہا ہے، تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جب کہ تم مر کھپ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا تم پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ عجیب بات ہے، کل سڑ کے تم ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے. اسی بات کو یوں بیان کیا سورہ مومنون المومنون کی آیات نمبر 35 سے 37 میں. اسی طرح سے کچھ کفار کے اس موقف کو، اس بیان کو نقل کرتے ہوئے کہ جو انکار کر رہے تھے، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. ہیہاتا لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی ہے کہ جو ہماری زندگی ہے. نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم اسی میں مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے زوردار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے انکار کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب تک کہ بات کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے، مخالفین کی مخالفت کو جان کر، ایمانداری سے جان کر، اپنے اندر اس کو ایبزارب کر کے آپ اس کا جواب نہیں پائیں گے، سمجھیں گے، ڈائجسٹ کریں گے، آپ اصل میں مان ہی نہیں رہے. ایک ماننا ہوتا ہے جذباتی، آپ کہیں پیدا ہو گئے اور آپ نے ایک عقیدہ اختیار کر لیا، اب آپ کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سن رہے. یہ کوئی ماننا نہیں ہے، یہ تو سبھی مان رہے ہیں. دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسی کو سنا اور کسی اور کو سننے سے روک دیا گیا، خبردار کسی اور کو نہ سننا. آپ کرسچنس کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں نہیں اور کسی کی بات نہ سننا. جیوز کے پاس چلے جائیں، مسلمانوں میں بھی یہی ہے. قرآن اس کے برعکس جو انقلابی ایک پریزنٹیشن کرتا ہے، اس میں وہ دوسروں کی بات کو انہی کے اپنے الفاظ میں، میں نے گزارش کی ان سے بہتر الفاظ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو. چنانچہ قرآن مجید نے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ممکن ہونا ایسے بیان کیا ہے کہ 3 مختلف آرگومنٹس پیش کی ہیں، 3 مختلف شواہد ہیں جن کا حوالہ دیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے تم خود اپنے آپ کو دیکھو. جیسے تم پیدا ہوئے. چنانچہ سورہ یونس میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر وہ دوبارہ ایسا کر لے گا. یعنی جو پہلی مرتبہ پیدائش اس نے کی اسی کو سیکنڈ ٹائم کر دے گا. کیا مشکل ہوگی اس کے لیے؟ جو پہلی مرتبہ پیدا کر رہا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں ممکن نہیں ہوگا؟ آپ یہ سوچئے کہ اس زوردار بیان کے بعد کہ جو کفار کا تھا،
قرآن نے یہ بالکل سادہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ اس نے تم کو پہلی مرتبہ زندگی دی ہے، چنانچہ وہ تمہیں دوبارہ بھی زندگی دے دے گا۔ وہ تمہیں پہلی مرتبہ زندگی دینے کے بعد بھول نہیں گیا، اس کی وہ ایبلٹی، اس کی وہ ٹیکنالوجی ختم نہیں ہو گئی، وہ دوبارہ کر دے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں نا زوردار قسم کی تقریریں، جس میں لوگ بڑے بھاری بھرکم الفاظ بہت سٹائل کے ساتھ لفاظی کر کے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس میں بھی ہماری تربیت کی ہے کہ کون کس سٹائل سے کہہ رہا ہے، کیسی اس کی شکل و صورت ہے، کیسی اس کی پریزنٹیشن ہے، اس پہ مت جاؤ، بلکہ اصل سبسٹنس کو دیکھو، اصل آرگومنٹ کو دیکھو۔ سو یہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے، ہم اس طرح کے حادثات سے دو چار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بالکل بیکار بات ہے، جو حقیقت ہے بالکل پلین لینگویج میں بیان ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب کی گفتگو میں ایموشنز نہیں آنے چاہیے، خاص طور پر جب آپ ڈفرینس آف اوپینین پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ ہے عقل کو سمجھانے کا۔ اس میں ایموشنز اگر آپ لاتے ہیں، ریٹرک، تو اصل میں آپ بددیانتی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا نہیں رہے، لوگوں کو اپنی آواز سے، اپنی لفاظی سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے جیسچر سے انفلوئنس کر رہے ہیں۔ سو قرآن مجید نے انسانوں کو، اپنے ماننے والے پڑھنے والوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ، حکمت سکھائی ہے کہ وہ دی انڈر لائن آرگومنٹ اس کو اپریشیٹ کریں۔ تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ زندگی دی وہی دوسری مرتبہ دینے پر قادر ہے، دوسری مرتبہ کر دے گا۔ اس کو یوں بھی کیا بیان کیا، جو بات بیان ہوئی ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 ورس 55 میں، یہ عام طور پر وہ عمل ہے کہ جو ہم مرد جب جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو اس کے بعد جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو 3 مرتبہ مٹی لے کے قبر پر پھینکتے ہیں، اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے، منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، مٹی سے۔ بائی دا وے یہ بھی ایک سوال ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی میں سے ہم تم کو ایک اور مرتبہ نکال دیں گے۔ سو یہ قرآن مجید نے ایک سادہ بات بیان کی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوبارہ پیدا ہونے پر حیرت کا اظہار کر رہے ہو، آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا تم نے نہیں دیکھا؟ جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ چنانچہ سورہ النازعات میں سورہ نمبر 79 کی آیات نمبر 27 سے 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم زیادہ مشکل ہو بنانے کے اعتبار سے یا یہ آسمان؟ اس نے اس کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس نے اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کے نوک پلک سنوارے، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے، یعنی ایسے ہی نہیں کہ کچھ سیارے ستارے اٹھا کے پھینک دیے، ان کو فنیشنگ ٹچز دیے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس نے اس کی رات کو ڈھانک دیا، یعنی اندھیری بنایا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو روشن بنایا، اس کے دن کو نکالا یعنی روشن کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس نے اس کے بعد اس کو ہموار کیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس نے نکالا اس میں سے اس کا چارہ،
والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے ان کو گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ سب اس نے کیا، تو تم کہتے ہو کہ جس نے یہ کیا وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ ایسے ہی کرے گا جیسے اس کی مائٹ، اس کی کریٹیوٹی، کریٹیو ابیلٹی تمہیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑا دھماکہ آ جائے گا تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ سو انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی پہلی پیدائش کو دیکھو، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا مشکل محسوس کرے گا۔ نمبر دو، تم اس عظیم آسمان اور اس زمین کو، دنیا کو دیکھو، جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں زحمت، مشکل محسوس کرے گا۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ تم اپنے پودوں، فصلوں کو دیکھو۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو بھی ایک ایویڈنس، گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونے کے ممکن ہونے کے پہلو سے۔ فرمایا، سورہ حدید ہے، سورہ نمبر 57 اس کی آیت نمبر 17 ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کو استعمال کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہاری یہ زمین سوکھی، مردہ پڑی ہوتی ہے، اور پھر ہم پانی کا چھینٹا اس کے اوپر برساتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ تمہارے سامنے ہر سال، ہر سیزن یہ نظارہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ جب اللہ رب العزت ہر سال، ہر سیزن ایسا کر سکتا ہے کہ مردہ زمین کو وہ زندہ کرتا ہے، تو بھلا جب اس کی اسکیم میں اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ تم کو مردہ کرنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگی۔ تمہیں تو وہ یاد دہانی کرانے کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہر سال، ہر سیزن، تاکہ تم اس کو دیکھو اور کہو سبحان اللہ، یہ تو ابھی سب کچھ سوکھا ہوا تھا، کیسے پھول کھلا رہے ہیں، کیسے فصلیں دوبارہ نکل آئی ہیں، ایسے ہی ہم بھی مردہ ہونے کے بعد دوبارہ نکل آئیں گے۔ ابھی یہ ڈسکشن جاری ہے۔ میں آخرت کی زندگی پر ایمان کے بارے میں ایک دوسرے لیکچر میں اس کی انڈرسٹینڈنگ پر جو مزید کچھ باتیں ابھی ڈسکشن والی رہ گئی ہیں ان کو بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔